سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان در موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان غر موڑ مالکا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ہم سب کے بگڑے الجھے معاملات کو سنوارنے اور سلجھانے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ والی بطحہ سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام میرے بزرگ حضرات، عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں جو کام تھوڑا کر جائیں اور اجر 2 مرتبہ لے جائیں۔ یہ انسانی فطرت میں ہے، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو۔ دنیا کا معاملہ دیکھ لیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ لاگت کم آئے اور پروفٹ زیادہ ملے، ایسا کون سا کاروبار ہے؟ خرچ کم ہو لیکن جو ہمارا منافع ہے وہ ہمیں ڈبل کر کے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی ایسی باتیں فرمائی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اگر یہ کام کر لو، کسی کو ایک مرتبہ اجر ملتا ہے لیکن تمہیں میں 2 مرتبہ عطا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال ایسی ہے، امت محمدیہ پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، بڑے احسانات ہیں، بڑا فضل ہے، بڑی رحمت۔
اے کاش کہ ہم زندگی میں یہی جان جائیں کہ امت محمدیہ کی خصوصیات کیا ہے اور اللہ اس امت کی تعریف کیسے کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے لوگوں سے کہا کہ صبح سے لے کے ظہر تک کون کام کرے گا، کون مزدوری کرے گا، اس کو معاوضے کے طور پر ایک قرات دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے قبول کر لیا۔ جن لوگوں نے صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا اور ایک قرات ان کو ملا، اس سے مراد یہودی ہے۔ بڑا لمبا ٹائم وہ رہے اور کام کرتے رہے، یعنی اللہ کے رسول جو اس دور کے تھے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر دوبارہ یہ پیشکش کی گئی کہ اب ظہر سے لے کے عصر تک کون کام کرے گا، اس کو بھی ایک قرات دیا جائے گا، اجر کے طور پر، معاوضے کے طور پر، مزدوری کے طور پر۔ تو اب کی بار جن لوگوں نے قبول کیا وہ عیسائی تھے، انہیں بھی ایک قرات دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب تھوڑا سا وقت دن کا باقی رہ گیا، عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہی کتنا کہ اب عصر سے لے کے مغرب تک جو کام کرے گا اسے 2 قرات مزدوری میں دیے جائیں گے، اور اس سے مراد میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مختصر سا ٹائم ہے اس امت کے پاس، بہت تھوڑا سا، اس طرح کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت۔ اور یہود اس بات پہ آپ نے فرمایا، یہود ناراض ہوئے، عیسائی ناراض ہوئے کہ ہم نے اتنا دن کام کیا اور ہمیں 1 اجر اور امت محمدیہ کو 2 اجر۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ چاہے کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک اور اجر کی نوید سنائی، نوید مسرت سنائی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے دیکھا کہ 2 آدمی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لگتا ہے کہ یہ کندہ قبیلے سے ہے، یہ جو 2 گھڑ سوار میرے پاس آ رہے ہیں یہ کندہ قبیلے سے کوئی آ رہا، کوئی پہچان ہوگی۔ وہ دونوں جب آئے تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا، میں ایمان لانے کے لیے آیا۔ اور جب ایمان لایا تو کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے لیے کیا ہے جو آپ کے پاس تشریف لائے، دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، وہ آپ کے مبارک ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، بیعت کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، پھر آپ کی زیارت پاک کرتا ہے، پھر آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کی تعلیمات پر پوری زندگی گزار دیتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے پاس آتا ہے، میری زیارت کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، پھر میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ اس کو معاف کر دے گا، اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے مراد ہم لوگ ہیں، اس سے مراد ہم ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس شخص کے لیے کیا ہے کہ جو کلمہ طیبہ تو پڑھتا ہے لیکن آپ کی زیارت نہیں کر پایا، آپ کو دیکھ ہی نہیں پایا، نہ رب کو دیکھا نہ رب کے رسول کو دیکھا، لیکن ایمان لایا اور اس بات پہ مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے بھی تیار رہتا تھا کہ محمد کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور وہ خاتم النبیین ہے۔ آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی سنت پہ جان دے دیتا، آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی احادیث کا حیا کرتا ہے،
آپ کو دیکھا نہیں مگر آپ کی باتوں کا احترام کرتا، آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی اطاعت کرتا۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جو مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ کر ایمان لائے، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے 3 بار میں خوشخبری کہتا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا وہ بڑا ہی قسمت والا ہے، وہ بڑا ہی نصیب والا ہے، وہ بڑا ہی سعادت والا ہے، وہ تو اللہ کی رحمتوں میں ہے، دیکھا نہیں مر مٹنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو آپ علیہ السلام کی سنت پہ چلتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ یہاں تو اس کو بھی مذاق کیا جاتا ہے کہ ایک نے داڑھی رکھی ہے اور داڑھی پہ طنز کیا جا رہا ہے، اب یہ بڑا بن گیا حاجی ثناء اللہ، اب دیکھے جی یہ جو اس نے کام کیے، اب داڑھی رکھ لی کہ جی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے پر عمل کرنے والے کو طنز کیا جا رہا، سنت پہ چلنے والے کو مذاق کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا، 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ ایک بار اجر عطا فرمائے گا، دوسری مرتبہ پھر انہیں اجر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات کہ کوئی آپ کا مالک، آپ مزدوری کرتے ہیں، کتنی مزدوری ہے جی؟ 500 روپیہ، سارا دن کام کرو، کام کیا اور مالک نے کہا یہ لے یہ 500 روپیہ تیری مزدوری ہے، دوسری بار 500 اور نکال کے کہتا ہے یار تیری مزدوری ڈبل کر دیتا ہوں میں۔ کتنی خوشی ہوگی مزدور کو۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب دیکھا جائے گا کہ دوہرے اجر ملنے والے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دوہرا اجر پانے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا، اس دور میں کوئی نبی آیا اس پہ ایمان لایا، اور پھر اس نے میرا سنا، اس کی زندگی بڑھ گئی، اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد جب میرا سنتا ہے تو مجھ پر بھی ایمان لے آتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر قیامت کے دن عطا فرمائے، 2 اجر اس کو عطا فرمائے۔ اور دوسرا وہ غلام ہے، غلام نوکر جو اپنے مالک کے بھی تقاضے پورے کرتا ہے، مالک کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائے، 2 اجر اس کو عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لونڈی اور کنیز کہ اس کو کوئی خرید کر لایا اور پھر اس کے دل میں آیا کہ لے کر تو اسے لونڈی بنا کر آیا ہوں، یہ میری کنیز ہے، مال غنیمت کے طور پر میرے ہاتھ لگی یا خرید کر لے آیا۔ اس نے اس کو تعلیم دی، اس نے اسے تربیت دی، اس نے اسے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس نے اس کے کردار کو صحیح کیا، تعلیم دی، اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرماتا۔ یہ 2 اجر پانے والے لوگ۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی تک میری نبوت کی بات پہنچ گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر وہ نہیں مانتا، مجھے تسلیم نہیں کرتا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں گرے گا۔ جو میرا سنتا ہے، میرے متعلق اس کو خبر مل گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے، یہ رسول کریم علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام اور نوکر جو اپنے مالک کی لگائی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاش اگر جہاد کا معاملہ نہ ہوتا، اگر جہاد کا معاملہ نہ ہوتا، حج کا معاملہ نہ ہوتا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم نہ ہوتا، تو میری دنیا کی اس زندگی میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کسی کا غلام ہو کر مر جاؤں،
میں کسی کا غلام ہو کر مر جاؤں کہ دنیا میں جو میرا مالک اور میرا آقا ہے میں اس کے حقوق کو بھی ادا کروں اور اللہ کے حقوق کو بھی ادا کروں، بدلے میں قیامت کے دن میں اس صف میں کھڑا ہوں گا جن کو اللہ 2 اجر دینے والا۔ اے کاش کہ میں غلام ہو کر مر جاتا۔ ہمارے معاملے میں اب کہاں کہاں کس کس معاملے میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی کہ کیا کریں جی، وہ فیکٹری والا ہے، اب وہ بدعات کی طرف چلتا ہے، وہ مالک ہے جی میں تو ملازم ہوں، اب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اب وہ شرک کرتا ہے اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہے۔ کیا کروں جی، کھانی پڑتی ہے، مالک ہے جی کہیں نوکری سے نہ نکال دے، اور یہاں تو غلام بننے کی خواہش ہی اس لیے ہے کہ اللہ سے 2 اجر لینے، اور اپنی دنیاوی نوکری کو، جاب کو، ملازمت کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اور جی میرا دل تو اندر سے ایسے نہیں کرتا، لیکن اب اس بدعت میں، اس رسم میں جو دین کے خلاف ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی آدمی شرک کا کام کر رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے کلیئر فرما دیا کہ ہم نے تم پہ حرام کر دیا، وما احل لغیر اللہ، کسی غیر کے نام پہ کوئی چیز دو گے، کسی غیر کے نام پہ کوئی چیز ذبح، کسی کو ذبح کرو گے، کسی جانور کو تم نہ کھاؤ کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اور اس لیے کھا رہے ہو، کیا کروں جی میں ملازم ہوں، کیا کروں جی میری ڈیوٹی کا معاملہ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے رب نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اپنی اولاد کو اپنے اس رزق اور کم آمدنی اور اپنی بھوک کی وجہ سے قتل نہ کر بیٹھنا، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق عطا فرمائیں، یہ تو ہمارا وعدہ ہے۔ چند روپیوں کے لیے، چند سکوں کے لیے کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے بے وفائی کر جائے؟ ایسا نہیں کہ بات یہ ہے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ سے 2 اجر لینے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اگر جہاد کا معاملہ نہ ہوتا اور ماں باپ سے حسن سلوک کا معاملہ نہ ہوتا، ابو ہریرہ کون ہے، یا یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ والدین، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی میں ماں کے جیتے جی حج نہیں کیا تھا، حج پہ گئے ہی نہیں جب تک ماں زندہ تھی، اور عید کے ایام میں بھی کہاں مضمون کو چھیڑوں، کہاں سے کہاں بات نکل جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے یہ سب کچھ۔ کتنے ایسے ہیں، 1-2 احباب کی مجھے خبر ملی ہے، میں انہیں جانتا ہوں کہ عید کے دن بھی اپنی ماں کے پاس وہ نہیں جا سکے، اپنے بچوں کو شاپنگ پہ لے گئے، اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے لے گئے، اپنے بچوں کو انواع و اقسام کی چیزیں لا کر دی، ماں کو پھٹا ہوا دوپٹہ تک لا کر نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے تو اجر 2 ہو جائیں گے، اجر دوہرا ہو جائے گا کہ تم وہ ہو جو سنتے تھے سر جھکا لیتے تھے۔ ابو ہریرہ ماں جب تک زندہ تھی حج ہی نہیں کیا، یار حج اتنا بڑا عمل کہ حج کر لے، اللہ فرماتے ہیں تو اب اس طرح واپس جائے گا بیت اللہ سے جیسے تیری والدہ نے تجھے آج جنم دیا ہے، کوئی گناہ اب ایسا ہے ہی نہیں جو تجھ پہ باقی رہ گیا، ہم نے صاف کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں ایسا حج جیسا فریضہ کہا جاتا اس لیے نہیں ہوں پیچھے ماں بوڑھی ہے، اس کی خدمت کون کرے گا، اس کی خدمت کون کرے گا۔ یعنی ابو ہریرہ کی نظر میں ماں کے جیتے جی ماں کی خدمت کرنا حج سے بھی بڑا کام ہے، اور یہاں تو بات کیے ہوئے، بلائے ہوئے، خدمت کیے ہوئے کتنے ایسے ایمانداری سے سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں کے لیے، رضائی بہن کے لیے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاریں اور اس کے لیے بچھا دیں، ماں کے پاؤں دبائے مدت گزر جاتی، باپ کے پاؤں دبائے مدت گزر جاتی۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں جو ماں باپ کے پاؤں دباتا ہے انہیں کبھی کسی کے پاؤں میں گرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ ان کا ہاتھ تھام لیتا۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں، 2 اجر، ایک بار انعام ملے گا، دوسری بار اللہ راضی ہو کر پھر عطا کرائے گا۔
وہ کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے میں اسے مشقت بڑی آتی، قرآن پڑھنے میں مشقت بڑی آتی، زبان اٹک جاتی ہے، الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، مخرج نہیں نکلتے، وہ اپنا لہجہ نہیں بنا پاتا، لیکن شوق اتنا ہے وہ شرماتا نہیں۔ یہاں کئی بوڑھے ایسے ہم نے دیکھے ملک پاکستان میں کہ 70 برس عمر ہوگی، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور شرم کی وجہ سے کبھی مسجد کے قاری کے پاس ہی نہیں گئے۔ یار یہ کیا کہے گا، بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھنا آتا ہے؟ اور قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھنا آتا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مجھے کوئی بات نہ کرے۔ اور اللہ تو لوگوں سے شرما کے قرآن کو چھوڑ گیا، اور رب اتنا راضی ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا تو اس کے حروف پر اپنی نگاہوں کو ٹکا دے، پڑھ صحیح، اٹک اٹک کر بھی پڑھے گا، بڑے بڑے قاریوں کو ایک اجر ملے گا، تو جو بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے تجھے قیامت کے دن 2 اجر عطا فرماؤ، 2 اجر عطا فرماؤں گا۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا لنک کیا؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ یہاں یا پاکستان سے باہر کی میں ایک بات پڑھ رہا ویب سائٹ پہ، اور ایک شخص نے سچا واقعہ لکھا، کہا اللہ کی قسم ہے لوگوں یہ سچا واقعہ، یہ میں نے خود نہیں بنایا۔ مسجد کے قاری صاحب کی بہت بڑا ایک ٹاؤن تھا، اس میں مسجد بنائی اور امام رکھا گیا، خطیب رکھا گیا۔ ایک دن جو بہت بڑے بنگلے کا مالک تھا، اس نے کہا یار یہ قاری صاحب کتنے اچھے، ہمارے بچوں کو پڑھاتے، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، قاری صاحب آپ کی آج میرے گھر میں دعوت۔ ٹھیک ہے جی، دعوت قبول کر لی۔ اب وہ دعوت پر گئے، کھانا کھایا، اور یہ شخص اٹھ گیا تو اس نے کہا جی اب ٹھیک ہے، میرا تھوڑا سا ایک ضروری معاملہ ہے، کام ہے، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، قاری صاحب نے کھانا کھایا، بچہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ امام صاحب نے دیکھا کہ اس شخص کے پیسے گرے پڑے ہزاروں کی مالیت میں، بڑے بڑے نوٹ تھے۔ کہنے لگا یار یہ شخص وہ بھول گیا ہے، اور گھر میں اب کس کو آواز دوں کس کو نہ دوں، چلو میں کہیں رکھ دیتا ہوں، آئیں گے تو اٹھا لیں گے۔ امام صاحب پیسے رکھ کر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، اسی شخص نے الزام لگایا کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ چور ہے، ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ خائن ہے، ہماری مسجد کا جو امام ہے اس کا کردار صحیح نہیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں میں چہم گوئیاں کر رہا، امام سے بات نہیں کر رہا، امام کو بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یار یہ تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو چور آدمی ہے، میرے گھر میں پیسے پڑے اور اس نے چپکے سے جیب میں ڈال دیے، اس کا تو حق بنتا تھا، یہ تو امام تھا، یہ تو مصلی پر کھڑا ہوتا۔ 1 سال اس بات کو گزر گیا۔ پھر 1 سال کے بعد اس کے دل میں آئی کہ کوئی بات نہیں یار، خطا ہو ہی جاتی، میں بھی تو بڑے گناہ کرتا، میں بھی تو بڑی خطائیں کرتا ہوں، چل امام صاحب کا ایک بار پھر کھانا بناتا۔ اس نے کھانے پہ بلایا، مسجد کا امام پھر چلا گیا۔ اب امام صاحب کھانا کھاتے اس سے کہتے یار تو مجھے صحیح بتا، 1 سال سے میں تیرا رویہ اور تیرا چہرے کے آثار دیکھ رہا ہوں، تو میں تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو صحیح جواب نہیں دیتا، کیا وجہ؟ اس نے کہا جی اگر پوچھ ہی لیا ہے، 1 سال پہلے میں نے آپ کی دعوت دی اور میرے کچھ نوٹ گر گئے، اور گھر کے اندر تو کوئی چور نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو بڑی تربیت دی ہے، آپ نے وہ نوٹ اٹھائے جیب میں ڈال کر چلے گئے، آپ یہ امام ہیں؟ امام صاحب رونے لگے۔ کہا اچھا یہ جو تمہاری گھر میں جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو الماری ہے، الماری کے اوپر قرآن مجید پڑا ہے، یہ قرآن مجید تو اٹھا کے لاؤ۔ قرآن مجید اٹھا کے لایا، حافظ صاحب نے قرآن مجید کھولا، نوٹ اس کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ کہا امام کہتا ہے مجھے رونا اس بات کا نہیں آیا کہ تو نے میرے کردار پہ بات کی، یہ تو نے مسجد کے امام کو چور کہہ دیا، میں نے تو اس لیے قرآن مجید میں رکھے تھے کہ مجھے کوئی اور جگہ سیو نہیں ملی، چلو یہ صبح اٹھے گا قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولے گا، اسے اس کے پیسے مل جائے۔ ہائے افسوس، 1 سال گزر گیا، قرآن اسی طرح بند پڑا رہا، اگر تو قرآن کھولتا تجھے یہ پیسے مل جاتے۔ مجھے رونا اس بات پہ آیا
کہ میں کہاں بیٹھا کہ یہ لوگ جو نماز پڑھنے بھی آتے گھروں میں قرآن اسی طرح پڑھے ہوئے، اگر تو قرآن کھول لیتا تجھے تیرے پیسے مل جاتے۔ اور یہی حال ہے، یہ دوہرا اجر کس کو ملے کہ گھروں کے اندر کون باپ ہے جس کے بعد فرصت ہو وہ اپنے بچے کو بٹھائے، اپنی بیٹی کو بٹھائے اور کہے آؤ آج میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا۔ کس کے پاس وقت ہے؟ ماں وہ ڈائجسٹ بھی پڑھتی ہے، ناول پڑھتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، اور وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، وہ موویز دیکھ رہی ہے، لیکن نہیں خیال آتا میں اپنی بیٹی کا قرآن ہی سن لوں، بیٹی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں۔ یہ اتنی قیمتی کلام ہے کہ رب نے فرمایا اگر نہیں پڑھنا آتا، الفاظ ایک بھی لفظ اگر تو نے صحیح ادا نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں رب تجھے 2 اجر عطا فرماؤں گا۔ تو میری کلام پڑھ رہا، تو میری کلام سے محبت کرتا، تجھے پڑھنا نہیں آتا تو پھر بھی پڑھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے کی روایت کیا ہے، کس کو دوہرا اجر ملے گا؟ رشتہ دار اگر رشتہ دار پہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرمائے گا ساری دنیا کو ایک ایک اجر، لیکن قیامت کے دن تجھے 2 بار اجر دوں گا۔ ایک بار تجھے اجر دیا، میں تجھے پھر بلاؤں گا میرے بندے یہ دوسری بار اجر لے کے جا۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی مزدور نے بہت اچھا کام کیا، ہم اسے ڈبل مزدوری نہیں دیتے، تھوڑا بہت ساتھ انعام کے طور پر دے سکتے۔ بڑا ہی اچھا کسی نے مکان بنایا اور اس کی مزدوری ٹوٹل مکان بنانے تک 2 لاکھ روپے ہم نے اس کو مزدوری دی، ہم مکان بننے پر اس کو 2 لاکھ اور نہیں دیتے، سوٹ دے دیں گے، مٹھائی کا ڈبہ دے دیں گے، بس یار اتنا ہی دے سکتے۔ ہم خوش ہو کر اتنا سا کرتے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں 1 لاکھ نیکی عطا فرمائی ہے رشتہ دار پہ خرچ کرنے پہ، 1 لاکھ نیکی اللہ اور عطا فرمائے، 1 لاکھ اور عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت المعجم الکبیر میں ہے، امام طبرانی نے لکھی ہے، اور یہ صحیح روایت۔ میرے بھائیوں اس بات پہ غور کریں، رشتہ داروں میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں بڑی دراڑیں بھی پڑتی ہیں، رشتہ داروں میں آپسی معاملات میں دوریاں بھی ہو جاتی ہیں، بول چال بند بھی ہو جاتی ہے۔ 100 معاملات ہوتے ہیں جہاں ہر وقت آنا جانا، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح روایت ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، المعجم الکبیر میں اور سلسلۃ الصحیحہ میں، کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی مجبوری میں، کسی تکلیف میں پریشان ہے، بھوک سے مر رہا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور وہ اپنے کسی امیر رشتہ دار کے دروازے تک چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یار تو میری برادری کا ہے، تو میرا رشتہ دار ہے، تیرا اور میرا خونی تعلق ہے، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، یا کوئی بھی ایسی سخت مجبوری، جائز مجبوری، اور وہ اس سے کہتا ہے یار تھوڑا سا تو اللہ نے تجھے بڑا مال عطا کیا، تھوڑا سا تم مجھ پہ خرچ کر، میری یہ مجبوری دور ہو جائے، میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ اور وہ جو رشتہ دار ہے، مالدار ہے، بخل سے کام لیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے جا دوڑ جا، ہمارے ساتھ تمہارے حالات پہلے کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ گزری کیا، ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگ کیا ہو، رشتہ دار کو زیادہ جانتے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک سانپ لایا جائے گا، جہنم سے سانپ کھینچا جائے گا، اور اس رشتہ دار کے گرد وہ دائرہ بنائے گا اور اس کو ڈسے گا، قیامت کے دن اس کو ڈسے گا، ڈستا رہے گا، اور اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ ہائے وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ قیامت کا دن ہے اور جہنم کا سانپ اس پہ مسلط کر دیا گیا، وہ اس کو ڈس رہا ہے کہ تو وہ مالدار تھا کہ تیرا مجبور رشتہ دار، غریب رشتہ دار، کوئی یتیم رشتہ دار، کوئی بیوہ عورت جو تیری رشتہ دار تھی، وہ مجبوری میں تیرے گھر تک آئی اور تم نے انکار کر دیا، یہ جہنم کا سانپ عذاب بن کے تیرے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا گیا۔ کتنی بڑی سخت سزا ہے۔ چھوڑ دے ان باتوں کو، اس نے کیا کیا، اس نے کیا، ہم نے آج تک کیا کیا ہے، ہمیں تو پھر بھی رزق مل رہا، ہم نے آج تک کون سا گناہ نہیں کیا،
کون سا ایسا شخص ہوگی جس کی ہم نے غیبت نہیں کی؟ کوئی ایسا شاید بچا ہو جس پہ ہم نے کبھی طنز نہ کیا، جس پہ کوئی بہتان نہ لگا، جسے مذاق کرتے ہوئے ہم نے تکلیف نہ دی ہو؟ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں تو اپنی غلطیوں تلے دب جائیں اور ہمارا سانس بند ہو جائے۔ اللہ تو پھر بھی ہمیں دے رہا ہے، غلطی کرتے ہیں وہ معاف کر رہا ہے، ہم غلطی پہ غلطی کر رہے اور وہ انہی لمحات میں معافی پہ معافی دے رہا ہے۔ ہمارا دل اتنا سخت ہو جائے کہ جہاں 2 اجر مل رہے ہیں، یہ رشتہ دار ہے، وہ 1 روپیہ دے دو، اللہ کے ہاں اجر دوہرا ملے گا اور پہاڑوں سے بھی زیادہ وہ وزنی ہوگا، پہاڑوں سے بھی وزنی ہوگا۔ ہم ان پہ خرچ نہیں کرتے اور ہماری مراد بھی یہی ہوتی ہے، باہر دے دو، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو۔ کیوں کہ جن کے بارے میں اللہ دوہرا اجر دیتا ہے اور جن کو نہ دینے پر جہنم کے سانپ کھینچے جائیں گے اور گلے کے توق بنا دیے جائیں گے، وہ ہماری نظر میں حیثیت کیوں نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی نے ایک واقعہ لکھا، سعودی عرب کے مصنف ہے، بہت بڑے عالم دین، کہنے لگے کویت میں یا کسی ایسے اور ملک میں ایک شخص کو 3 رات تک خواب آتا رہا، 3 رات مسلسل اس کو خواب آیا اور اسے ایک چہرہ دکھایا جاتا رہا کہ اسے عمرہ کرواؤ، اسے عمرہ کرواؤ۔ دوسری رات پھر اسے خواب آیا، چہرہ دکھایا گیا، اسے عمرہ کرواؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بہت بڑا چودھری تھا، بہت بڑا وہ رئیس تھا، بڑا مالدار تھا، کہنے لگا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دوسری رات ہو گئی، چہرہ بھی دکھایا جاتا ہے اور یہ بھی آواز آتی ہے اسے میرے گھر کی زیارت کروا، اسے بیت اللہ لے کر جا اور اپنے خرچ پہ لے کر جا۔ تیسری رات ہوئی، اسے پھر ایک مسکین سا چہرہ دکھایا گیا اور پھر آواز آئی اسے میرے گھر تک لے آ، اسے عمرہ کروا۔ اب وہ روتا رہا، اللہ سے دعا مانگتا رہا، خیر اس کی تلاش میں نکلا، جو خواب میں چہرہ دیکھا لوگوں کو بتاتے بتاتے وہ اپنے گھر سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تک پہنچ گیا اور اس نے کہا اس طرح کا کوئی شخص ہے؟ کہنے لگے ہاں یار ایک غریب سا آدمی ہے، غریب سا آدمی ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ خدا کیا مجھے مل گیا، اس سے ملا اور کہنے لگا اللہ کے بندے چل ہم نے بیت اللہ جانا، تیرا ٹکٹ، تیرا ویزا، تیرا پاسپورٹ، تیرا آنے جانے کا خرچ سب کچھ میرے ذمے۔ وہ مسکین رونے لگا، کہنے لگا مجھ سے مذاق کرنے اتنی دور سے آیا؟ کہا اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے مذاق کرنے نہیں آیا۔ اور بھائی تو آیا کیوں؟ کہا رب کی طرف سے مجھے 3 راتیں ہو گئی مجھے یہ حکم مل رہا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگا مجھے تو لگتا تھا اپنی زندگی میں کبھی اللہ کا گھر نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن شرط ہے کہ مجھے گھر سے لے کر جانا ہے اور واپس مجھے گھر لے کر آنا ہے، یہ تیری ذمہ داری۔ اس نے کہا تو تیار ہو، صحیح ذمہ داری میری ہے۔ اس کا پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگوایا، ٹکٹ خریدا، آنے جانے کے تمام اخراجات اس کے ساتھ اسے لے کر بیت اللہ چلا گیا۔ 10 دن رہے، 12 دن رہے، کہنے لگا چل اللہ کے بندے مجھے بھی جو خواب میں حکم ملا میں نے پورا کر دیا، اب تیرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے، آپ واپس چلتے، تجھے گھر چھوڑ کے پھر اپنے گھر جاؤں گا۔ کہنے لگا یار الوداعی طواف مجھے کر لینے دو، زندگی کا کیا پتہ، الوداعی طواف کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا بیت اللہ کے صحن میں یار 2 رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو، یہ موقع کہاں میسر آتے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، بس جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہم نے جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، فلائٹ چھوٹ نہ جائے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے لوگوں، وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سجدے میں بیت اللہ کا صحن ہے، سامنے بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم کے پاس، پہلے سجدے میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی، اس کی جان نکل جاتی۔ اور میں سوچ رہا یار اتنا لمبا سجدہ، یار ہمیں لیٹ ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میں نے اس کو ہلایا، وہ نیچے گر پڑتا۔ اب میں بڑا رویا، یا اللہ اس سے وعدہ کیا کہ اس کو اس کے گھر لے کے جاؤں گا، اب کیا کروں؟ اب حکومت سے وہ سارے جو معاملات کرتے ہیں، سارے کاغذات تیار ہوئے اور اس کے بعد اس کی میت لے کے میں اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی سے کہا اللہ کی بندی
ایک بات بتانا ایمان سے اور دل سے سوچ کے، موت تو ہر جگہ آنی۔ اگر کسی کو بیت اللہ میں، صحن میں، سامنے اللہ کا گھر ہو، مطاف میں اگر کسی کو نماز پڑھتے موت آ جائے تو وہ موت کیسی ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے، یہ کیا خوش نصیب ہوگا وہ کہ جسے بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے موت آ جائے۔ کہا پھر صبر رکھنا، تیرا خامن یہ اس کی میت لے آیا ہو، اسے بیت اللہ میں نماز کی حالت میں موت آئی۔ وہ بی بی اس کا خامن تھا، روئی، بچے روئے۔ اب یہ چودھری واپس جانے لگا تو اس کی بیوی سے کہتا ہے خدا کے لیے میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، مجھے تو ایک حکم ملا میں وہ پورا کر رہا تھا، اس کا کوئی ایک عمل ایسا ہے، اس نے ایسا کون سا کام کیا کہ یہ غریب آدمی ساری زندگی پیسے جمع کرتے رہے تو شاید یہ بیت اللہ تک نہ پہنچتا، اسے بیت اللہ پہنچانے کا ذریعہ مجھے بنایا گیا، اور اس کی موت کا وقت کا تعین بھی وہاں تھا، مرنا بھی وہاں تھا۔ بی بی کوئی ایسا عمل ہے جو یہ کرتا؟ وہ عورت کہنے لگی اب تک تو راز ہی رکھا تھا، میرے خامند نے مجھ سے وعدہ لیا، وفات پا گیا ہے، اب میں رہنمائی کے لیے، نیکی کی بات بتانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ یہ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے گھر ہے جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور اس کی 4 بیٹیاں، یتیم بیٹیاں، اور میرا شوہر جب بھی ہمارے لیے ایک پھل لے کر آتا تھا وہ 2 شاپر ہوتے تھے، ایک شاپر اس بیوہ عورت کی دہلیز پہ رکھتا اور دوسرا میرے گھر لے کر آتا۔ جب بھی وہ میرے بچوں کے لیے کچھ لے کر آیا اسی طرح کی چیزیں اس بیوہ عورت کی یتیم بچیوں کے لیے لے کر آتا، اور جب ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے شاپر رکھتا تو وہ بیوہ عورت ہر بار یہ کہتی تھی کہ میرے اللہ اسے موت دینا تو تیرے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دینا، یا اللہ اس کے لیے بس یہی کہتی، یا اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ کرنا، یا اللہ اسے موت آئے تیرے گھر کے سامنے آئے اور یہ بیت اللہ میں ہو اور یہ نماز پڑھ رہا۔ اس کی چیخیں بلند ہوئی، کہنے لگا واہ اللہ تیری کیا شان ہے، یہ اس کو اس طرح پال رہا ہے اس کے بچوں کو جیسے اس کے بچے ہوتے۔ وہ پرائی عورت تھی، رشتہ دار نہیں تھی، رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں تھی، بلڈ کا تعلق نہیں تھا، وہ کچھ عرصے سے جو اپنے بچوں کے لیے لے کر آتا اس کی بیٹیوں کے لیے لے کر آتا کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، دیکھ کر ان کا دل نہ دکھے۔ وہ ایسے شخص کو اتنا بڑا انعام دیا گیا کہ رب نے اپنے گھر تک پہنچایا اور سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ اب سوچے کہ جس دوہرے اجر کی اللہ نے بات کی ہے، اگر تو اپنے رشتہ دار پہ خرچ کرے تجھے دوہرا اجر دوں گا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اجر کتنا بڑا ہوگا، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ اللہ کے ہاں اجر کیا ہے، رشتہ دار کو دو کیا ملے گا؟ رشتہ دار کو دو جنت میں جو آپ کو مقام ملے گا وہ مقام ڈبل ہو جائے گا، یعنی اگر آپ 10ویں درجے پر ہیں بلندی کے اعتبار سے 20ویں درجے پہ چلے جائیں۔ اگر آپ کو رشتہ دار پر خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کی 2 نہریں ملتی ہیں تو 2 کی بجائے اللہ 4 کر دیتا، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا۔ خیر آگے چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس پہ پابندی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن 2 اجر عطا فرمائے۔ اور میرے دکاندار بھائیوں یہ کہہ دینا، نارملی کہہ دینا او جی گاہک بڑے ہیں، نارملی کہہ دینا ملازم چلا گیا جی میں نے بعد میں پڑھنی ہے، نارملی کہہ دینا جیسے کوئی اتنا بڑا میرا نقصان ہی نہیں ہوا، ایسے آرام سے کہہ دینا یار دکان پہ رش تھا تو اس لیے میں نہیں جا سکا، میری اکثر نماز میں گھر میں ہی پڑھ لیتا۔ اللہ نے کہا کہ جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس نے عصر کو چھوڑ دیا، اذان سن لی اور اپنے گاہکوں کو خدا بنا کر بیٹھا رہا کہ نعوذ باللہ یہ میرے خدا میرے پاس بیٹھے ہیں جو مجھے رزق دینے آئے، اور اس نے نماز کو چھوڑ دیا، نقصان اتنا بڑا ہے جیسے اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں۔ اور جو اس کی پابندی کرتا ہے اللہ 2 اس کو اجر عطا فرمائے۔
دوہرے اجر اس کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، گاہک اگر آئے، میں 392 گاہ میں ایک اللہ کا ولی تھا، لوگوں نے بتایا کہ جی ساری زندگی ہم نے دیکھا وہ کلہاڑے کے ساتھ لکڑیاں کاٹتا تھا، اس نے کلہاڑا بلند کیا، اللہ اکبر، اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی، اس نے وہ بلند کلہاڑا کیا ہوا لکڑی پہ نہیں دوبارہ مارا، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا اور اسی وقت مسجد چلا گیا۔ اس نے دوبارہ کلہاڑا لکڑی پہ مارنا پوری زندگی گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ اکبر کی صدا آئی، اب یہ کلہاڑے کی ضرب لکڑی پہ نہیں لگے گی، اب میں یہاں سے مسجد جاؤں گا۔ یہ محبت رب سے کرنے والے اجر پاتے ہیں تو دو اجر پاتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائے۔ اچھے کام سے کیا مطلب ہے؟ محلے میں کوئی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، کچھ لوگ ممبر بنائے جا سکتے ہیں، یار ہمارے محلے میں یہ معاملے، یہ نیکی کا ایک کام ہے، یہ مسجد کے بنانے کا کام ہے، یہ کوئی انتظامیہ کا کام ہے، ہمارے علاقے میں یار اتنے لوگ بے گھر ہیں، ضرورت مند ہیں، کوئی ان کی داد رسی نہیں کرتا، چلو ہم 4-5 لوگ مل کر یہ کام نیکی کا شروع کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اسے بھی 2 اجر عطا فرمائے، 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی برے کام کی ابتدا کی، اللہ قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب عطا فرمائے، دوہرا عذاب ملے گا۔ جس نے کسی برائی کے کام کو شروع کیا، جس نے کسی کو نیٹ پہ کوئی ویب سائٹ بتائی، یار یہ ویب سائٹ یہ فحش ہے، آپ یہ ڈرامہ دیکھو، آپ یہ مووی دیکھو، بتاتے ہیں نا یار تم نے وہ مووی دیکھی ہے، دیکھو ذرا، برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا قیامت کے دن دوہرے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایک شخص تھا، عبد المالک مجاہد نے لکھا، مجھے یاد آ گیا، میں بات ختم کر رہا، کہ ایک امریکہ کے اندر ایک نوجوان، اور اس نے $500 دیے فحش موویاں دیکھنے کے لیے، ایک ویب سائٹ بنی ہوئی تھی اور اس نے $500 ادا کیے کہ کوئی بھی فحش مووی جو نہیں آتی ہے وہ سب سے پہلے مجھے ملے۔ $500 ادا کر دیے اور 6 مہینے کی اس کی لمٹ تھی کہ 6 مہینے تک تمہیں ہر فحش مووی اس کے موبائل میں اسے مل جاتی، اور اس نے اپنے 20 دوستوں کی ایڈریس اپنے موبائل پر اس نے فیڈ کر کے آٹو فارورڈ لگا دیا کہ آٹومیٹکلی یہ میرے دوستوں کو بھی پہنچتی رہے۔ دوست ہے اس کے، اور 1 مہینہ نہیں گزرا وہ نوجوان مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کو مرے ہوئے 1 ہفتہ نہیں گزرا، 20 کے 20 دوستوں کے موبائل پہ اس کی طرف سے فحش مووی وہ سامنے آ، وہ حیران، کہنے لگے یار ہمارا دوست تو مر چکا، وہ تو قبر میں چلا گیا، اس کا تو جسم گل سڑ چکا ہوگا، یہ ہمارے موبائلوں پہ یہ سیکسی یہ فیش مووی کس نے بھیجی؟ پتہ کروایا، اس نے کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، کمپنی سے رابطہ کیا، اگلے ہفتے پھر ان کے موبائل پر بیل آئی اور ساتھ ہی وہ غلط مووی آ گئی، اگلے ہفتے پھر بیل آئی اور وہ فحش مووی ان کی سکرین پر سامنے آ گئی۔ انہوں نے رابطہ کیا اس کمپنی سے اور کہا اللہ کے لیے اسے بند کر دو، ہمارا دوست مر چکا ہے، ہم 20 لوگوں کو اس کی طرف سے گناہ کی دعوت ابھی بھی آ رہی ہے، اور کمپنی نے کہا کہ یہ ہمارا رول ہے، اس نے آٹو فارورڈ لگایا، پے اس نے دیے، پیسے دیے، 6 مہینے سے پہلے ہم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ سوچئے جو قبر میں پڑا اور وہ ایک کام ایسا کر گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے 20 دوست اس بری لت میں مبتلا ہے، قبر میں اس پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، عذاب کی نوعیت کیا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کسی نے برائی کے راستے کی طرف رہنمائی کی، کبھی کسی سے یہ نہ کہے، خود بھی نہ کرے بھائی یار وہ فلاں گانا تم نے سنا، وہ فلاں گلوکار ہے، وہ فلاں ڈانسر ہے، لوگ اکثریت یہ باتیں کرنے والے، اور تم نے کسی ایک کو بتایا کہ وہ فلاں گلوکار ہے جی، وہ سنو، اس کی آواز سنو، اس کی اشعار سنو، اس کے گانے سنو، اس نے آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا ہوگا۔ تیرے ایک کے بتانے کی وجہ سے اگر ہزاروں اس کے گانے سن رہے ہیں تو قبر کے اندر تیری کیفیت کیا ہوگی، تجھے جج کرنا چاہیے۔ اور جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا، جتنے لوگ اس نیکی پر قائم رہیں گے اللہ اس کو برابر کا اجر دیتا رہے گا، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنے گا۔ تو کبھی بھی
کسی غلط راستے پر اس طرح کے گانے، موویاں، کوئی بھی ایسا معاملہ جو شریعت کے خلاف ہے کبھی کسی کو نہ کرے، نہ بتائیں، نہ اس طرف لے کر جائے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اس میں مبتلا ہوں گے اور اتنے ہی گناہ آپ کے لکھے جا رہے، برائی میں اتنا ہی حصہ شامل کیا جا رہا۔ ہمیشہ نیکی کی طرف رہنمائی کریں، اور جن کو اللہ یہ دوہرے اجر عطا کرتا ہے آپ اس صف میں شامل ہوں۔ نماز عصر پابندی سے پڑھیں، قرآن پڑھیں، بے شک اٹک کر پڑھیں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، رشتہ داروں کے معاملے میں کبھی بخل نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے سے وقت کے لیے یہ میری امت آئی، تھوڑا سا وقت عصر سے مغرب تک کا، اس میں کمائی کریں، قیامت کے دن اللہ دوہرے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر